استاد کی قبر کھود کے دیکھنے کے لیے جب علامہ تھے اور استاد کے مزار سے لوٹتے ہیں تو مقام ولایت پر پہنچ جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے جس طرف اپنی توجہ خاص فرما دیں، ظلمت میں اجالا کر دیں، دلوں میں نور و سرور بھر دیں، بلکہ ایمان کو تابناک کر دیں، سارے عالم کو انہی سے سکون و قرار ہے۔ ان کا وجود باعث رحمت رب ہے۔ خدا بے نیاز مجھ کو اور آپ کو ان سرکاروں کے فیض و برکات، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑے، نعرہ حیدری یا مسلک اعلی حضرت زندہ باد، حضرت علامہ مولانا ادریس رضا خان صاحب اشرفی، زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب سجادہ گدی نشین حاجی عبداللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا۔ آپ کی والطیین وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ میں مانتا ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے، میں مانتا ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے، کیونکہ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم، زمین خدا کی، حکومت میرے رسول کی، زمین خدا کی اور حکومت میرے رسول کی ہے۔ یہاں پہ اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں، یہاں پہ بہت اچھے اپنے پرائے میں کوئی فرق نہیں۔ منافقو یہ عدالت میرے رسول کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، منافقو یہ عدالت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدنی۔ بہترین گھٹنا بچھا دیا، مکمل انتظام والا حجرہ تھا، سہولت کی ساری چیزیں موجود تھی، اور وہ بھی لیٹنا چاہتے تھے، تم نے لیٹا آگے ہو چاہے مینامت ہو اور چہرے پر مسکول کرنی مسائل، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر عبادت کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بولو عبادت میں کتنا مزہ آئے گا، عبادت میں کتنا لذت پیدا ہوگی۔ تو پھر یہ جب بولو گے کتنی لذت کہ ربنا ظلمنا، اور تیسری چیز اللہ سلامت رکھے آپ، بھئی گھبراہٹ بھی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، ڈر، کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے نا دل میں، تو گھبراہٹ کے وقت اگر یہ خیال آ جائے کہ بچانے والا قریب ہے تو کتنی ہمت پیدا ہوگی، حاجی صاحب کتنی ہمت پیدا ہوگی۔ اگر یہ تصور دل میں چھا جائے جب آپ پریشان ہو، گھبرا جائے، کسی ظاہری دشمن سے ڈر لگے، تو یہ خیال یہ بچانے والا قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ارے کسی کے گھر میں چور آ جائے، چور آ گیا، گھر والا
گھبرا گیا، پریشان ہوا، پڑوسی کو آواز دی اور پڑوسی نے اپنے ہی گھر میں سے چلایا، گھبرانا مت، میں آ رہا ہوں، گھبرانا مت، میں آ رہا ہوں۔ جیسے اس کی آواز آئی، اس میں ہمت پیدا ہو گئی، اس میں ہمت پیدا ہوگی، اسے سکون مل گیا۔ ارے چور گھبرا گیا، چور گھبرا گیا، گھر والے میں ہمت پیدا ہوئی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب بندے کی آواز میں یہ طاقت ہے، جب بندے کی آواز میں یہ طاقت ہے کہ سکون دلا دے، ہمت والا بنا دے، شجاع بنا دے، تو اب تو قادر مطلق کہہ رہا ہے میں فعال ہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فخر گجرات، فخر گجرات، سبحان اللہ۔ اب تو خدا کہہ رہا ہے ہوا معکم، جہاں جہاں رہو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ تصور اور یہ یقین دل میں جما لو، بچانے والا ہمارے ساتھ ہے، مشکل کشا ہمارے ساتھ ہے، حاجت روا ہمارے ساتھ ہیں۔ صبر و استقامت اور شجاعت بہادری کی بھی اصل ہے یہ آیت کریمہ، اور اس معیت کا لطف یہ اللہ والے اٹھاتے رہے۔ اللہ کے نیک بندے اس قربت کا، اس معیت، خدا کی معیت کا، خدا کے ساتھ کا لطف اٹھاتے رہے۔ جب جب بھی پریشانی کا وقت آیا، نبیوں پہ، رسولوں پہ، ولیوں پہ، تو یہ تصور کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کتنا صبر پیدا ہوا، کتنی استقامت پیدا ہوئی، کیسے بہادر ہو گئے۔ میں تھوڑی سی مثالیں دے دوں اس سلسلے کی کہ سوچو کہ جس وقت ایک بزرگ باپ نے، بوڑھے باپ نے اپنی زوجہ کو اور 6 مہینے کے بچے کو حجاز کی مقدس وادی میں چھوڑ دیا، وہ چھوڑ کے جب جانے لگے تو پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی ظاہری سامان نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، سایہ دار درخت نہیں، پتھریلی وادی میں تم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تینوں نے اشارہ کر دیا، میں جا رہا ہوں مگر بچانے والا ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب یہ تصور، پھر انہوں نے پوچھا، بی بی ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اسی کا حکم ہے؟ تو خلیل نے کہا یہ اسی کا حکم ہے۔ تو خدا کا ساتھ، خدا کی قربت کا یہ یقین پیدا ہو گیا، تو بی بی ہاجرہ میں کتنی ہمت پیدا ہو گئی، کیسی بہادری آئی۔ قربت کا فیضان یہ ہوا کہ ہاجرہ کو تو سکون مل گیا اور زمین کو یہ فیض ملا، عالم کا مرکز بنا دیا مکہ المکرمہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یہ معیت کا فیضان ہے کہ وہ عالم کا مرکز ہو گیا۔ اور آگے چلے، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا رب کی طرف سے جاؤ فرعون کے پاس اور ہمارا پیغام سناؤ، تو حضرت موسیٰ پھر فکر لاحق ہوئی، خوف لاحق ہوا۔ اب یہ مت پوچھنا کہ وہ پیغمبروں کو کائے کا ڈر، ارے جو ولیوں کی یہ شان ہے کہ یہ لا خوف ہے اور وہ تو پیغمبر ہے۔ علماء ہمارے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ خوف مضرت ہے، یہ کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے، جیسے سانپ سے ڈر جانا، بچھو سے ڈر جانا، یہ ایک خوف مضرت ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن وہ خوف جو خدا سے ہو، بندے کو خدا سے ہو، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ تو موسیٰ نے کہا اننا نخاف ان یفرط علینا ویطغی، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں فرعون ہم پہ زیادتی نہ کرے، سرکشی نہ کرے۔ تو رب نے
لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو مت، اللہ کہہ رہا ہے ڈرے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں سن بھی رہے دیکھ بھی رہے۔ تو کیا ہوا؟ دو گئے، موسیٰ اور ہارون دو گئے اور وقت کے زبردست ظالم اور جابر بادشاہ سے ٹکرا گئے، پڑھ لیا تو دیکھا آپ نے، جب جب بھی مصیبت آئی، جب جب بھی خوف طاری ہوا، جب جب بھی نیک بندوں پر خوف طاری ہوا، یہ یقین کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کتنا صبر پیدا ہو گیا، کتنی استقامت آ گئی۔ اچھا یہی موسیٰ جب جا رہے تھے فرعون سے بھاگ کے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے، اور اتنے قریب کہ یہ پکڑا یہ پکڑا، اب ساتھیوں کو ڈر لگا، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو ڈر لگا کہ فرعون کا لشکر قریب ہے، تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کلو ان معی ربی، خبردار ہو جاؤ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو جب جب بھی خوف طاری ہوا، اس یقین نے ان کے پیروں میں استقامت پیدا کر دی، ان کے دلوں میں طاقت پیدا کر دی۔ اور پھر آخری واقعہ بتا دو، جب غار ثور میں ہمارے نبی گئے تو صدیق اکبر کو حسن طاری ہوا، صدیق اکبر کو فکر ہوئی، اور یاد رکھنا صدیق اکبر کو اپنی فکر نہ تھی، اپنے محبوب کی فکر تھی، اپنا غم نہ تھا، محبوب کا غم تھا، محبوب کا غم تھا۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھو رسول نے کیا کہا، قرآن کہہ رہا ہے، رسول نے یہ نہیں کہا ان اللہ معی، یہ نہیں کہا اللہ صرف میرے ساتھ ہے، وہ کہہ رہا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو محبت سے ایک جملہ بول دو کہ جہاں جہاں خدا وہاں جہاں جہاں رسول وہاں وہاں خدا، اور جہاں جہاں صدیق وہاں وہاں خدا۔ محبت مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، فخر گجرات، فخر گجرات، فخر گجرات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی استقامت پیدا، بس یہ یقین کر لو خدا ہمارے ساتھ، وہ تمہیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اچھا ایک لوگ کبھی کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب خدا اتنے قریب ہیں تو دکھتا کیوں نہیں؟ خدا ہمارے اتنے قریب ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو ہمارے علماء، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کبھی کبھی، جمیل صاحب، کبھی کبھی غایت قرب غایت خفافہ کا سبب بنتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو قریب ہو وہ نظر نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آنکھ تمہارے جسم کے قریب ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، یہ آنکھ ہر ایک کے جسم کے قریب ہے، کیا آپ نے اپنی آنکھ کو کبھی دیکھا؟ بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ آنکھ کتنے قریب ہے جسم، مگر اس آنکھ کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور کوئی کہہ دے کہ اس نے میری آنکھ کو دیکھا، تو اس نے جس آنکھ سے تمہاری آنکھ کو دیکھا اس آنکھ کو اس نے بھی نہیں دیکھا، اپنی آنکھ کو تم نے نہیں دیکھا آج تک۔ واہ واہ۔ اور کوئی یہ کہ صاحب ہم نے دیکھی اپنی آنکھ، کہاں؟ آئینے میں، کیا بات، آئینے میں دیکھی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آنکھ تمہاری آئینے میں چلی گئی؟ واہ واہ۔ اور تمہاری آنکھ جب آئینے میں گئی اب کس آنکھ سے دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے۔
बहुत बहुत अब किस आंख से देखा? अब यहाँ एक नुक्ता मिल गया कि आंख वाह वाह जिस्म के जो सबसे ज्यादा करीब है, इस आंख को भी देखना हो तो वसीले की तलाश। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस आंख को देखना हो बड़ी अच्छी तो वसीले की तलाश। अल्लाह। तो जिस्म की आंख को देखना हो तो जिस्मानी आईना सामने करो। वाह भाई वाह, क्या जिस्म के करीब जो आंख है उसे देखना है तो जिस्मानी आईना सामने करो, और जो जान से ज्यादा करीब है उसे देखना है तो आईने मुस्तफा को सामने करो। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। आईने मुस्तफा को सामने करो। सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब हजरत। अच्छा, रूह को तो तुम मानते हो कि नहीं? भाई रूह है कि नहीं? सबके शरीर में, सबके जिस्म में रूह है। कोई कह दे मुझ में रूह नहीं है, वो यहाँ नजर नहीं आएगा, लोग उठा के कब्रिस्तान में ले जाएंगे। तो हर एक के पास रूह है कि नहीं? तो क्या आपने कभी अपनी रूह को देखा? और हर एक के पास कितनी रूह है? एक है, दो है, पांच है, कितनी है? तो आप कहोगे एक ही रूह है। एक रूह और पूरे जिस्म की हाकिम। वाह भाई वाह वाह। रूह, ये सब रूह करती है। आंख से देखती है, कान से सुनती है, जुबान से बोलती है, दिमाग से सोचती है, हाथ से काम करती है, पैरों से चलती है। ये रूह करती है, ये रूह करती है। एक है पूरे जिस्म की हाकिम। वाह भाई क्या बात। और जिस चीज से जो काम लेना उससे वही काम लेती है। ये तुम्हारी तरह गलती नहीं करती। आंख से देखती है, कान से सुनती है। कभी ऐसा हुआ कि कान से देखना शुरू करे और आंख से सुनना शुरू करे? एक है, पूरे जिस्म में है कि नहीं? वाह वाह अच्छा, उसका कोई मकाम? क्या बात है। ये रूह कहाँ है? उसका मकाम पूरे बॉडी में कहाँ है? मुख्तार है, मुख्तदीर है, कादिर है। तो रूह को मान लो, नबी को ना मानो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, एक बात और बताओ, कभी कभी एक्सीडेंट होता है, हाथ कट गया, तो क्या रूह भी कट गई? हाथ में भी तो रूह थी ना, उंगली में रूह थी, कट गई। तो क्या रूह भी कट गई? एक वो छिपकली आती है ना, छिपकली की दुम कटती है तो होता क्या है, थोड़ी देर के लिए दुम उछलती रहती है, कुछ देर के लिए। तो अहले बसीरत कहते हैं कि वो रूह तो निकल गई उसकी, रूह हमेशा होशियार है, वो कटने वाले के साथ नहीं रहती। भाई जो कट गया उसके साथ क्यों जाओ, जो बाकी है उनके साथ। अल्लाह अल्लाह क्या बात है। हाथ कट गया, रूह नहीं कटी, हाथ को छोड़ दिया, मगर वो दुम जिस तरह तड़पती रही, वजह ये कि रूह वहां है मगर तवज्जो है। हाय हाय हाय। और जब तक रूह की तवज्जो दुम पर है, दुम उछलती रही, अल्लाह अल्लाह जैसे ही तवज्जो हटी, दुम शांत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो देखा आपने, रूह इतनी होशियार, कटने वालों के साथ नहीं गई। ये बंदों को क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह बंदों को अरे बाकी रहना है, क्या तो जो बाकी है उसके साथ, वलियों के साथ हो जाओ, गौस के साथ हो जाओ, ख्वाजा के साथ हो जाओ। ये ऐसे बाकी हैं कि 400 साल के बाद भी इनकी धूम मची हुई है, इनकी धूम मची हुई है। तो बचना चाहते हो, मिटना नहीं चाहते, तो जो बाकी है उनके साथ हो जाओ। और अगर मिट ही जाना है, जहाँ चाहो वहाँ मिल जाओ, जहाँ चाहो मिल जाओ। अच्छा, चौथी चीज ये भी बता दो, बहुत खूब बहुत खूब। ये कैसे पता चले कि आपके जिस्म में रूह है?
تو آپ بہت آسانی سے جواب دے دیں گے بھئی آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بول رہی، دماغ سوچ رہا ہے، جسم میں حرکت ہے، ہم سمجھ گئے روح موجود ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ تمہارے جسم کی روح، کیونکہ جب یہ نکل جائے گی، آنکھ ہے دیکھنا بند، کان ہے سننا بند، زبان ہے بولنا بند، تو روح کی وجود ہونے کی دلیل یہ کہ جسم حرکت کر رہا ہے، جسم کام کر رہا ہے، پتہ چلا جسم کی روح موجود ہے۔ اور جب تک کائنات میں گردشیں ہوتی رہے، چاند چمکتا رہے، سورج چمکتا رہے، پھول خوشبو دیتا رہے، دریا بہتا رہے، ہم سمجھ گئے کائنات کی روح کائنات میں موجود ہے، کائنات کی روح کائنات میں موجود ہے۔ اچھا دوستو، جب روح نکل گئی تو جسم بیکار، روح نکل گئی تو جسم بیکار، اور جب روح کائنات نکل جائے گی تو اس زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ اتار لیا جائے گا، آسمان کا شامیانہ اتار سور پھونک دیا جائے گا۔ ارے وہ نہ ہوں گے تو قیامت ہوگی، وہ نہ ہوں گے تو قیامت ہوگی۔ اچھا تیسری چیز یہ بھی بتا دوں، جسم اور روح دونوں لے کے آپ بیٹھے ہو یہاں، اور دونوں کے تقاضے، دونوں کی مانگیں، آپ صرف یہ سمجھتے ہو کہ جسم کوئی بھوک لگتی ہے، روح کو نہیں لگتی؟ آپ صرف یہ سمجھتے ہو کہ جسم پیاسا ہوتا ہے، روح پیاسی نہیں ہوتی؟ کیا آپ کا یہ خیال کہ جیسے جسم بیمار پڑتا ہے، روح بیمار نہیں ہوتی؟ ارے بھوک دونوں کو لگتی ہے، پیاس دونوں کو لگتی ہے، بیماری دونوں میں آتی ہے۔ جسم کی بھوک اور پیاس اللہ دونوں کا رازق ہے، دونوں کو رزق دے رہا ہے، دونوں کا خالق ہے، دونوں کا انتظام رب نے کر دیا۔ جسم کی بھوک اور پیاس یہاں کے آب و دانے سے مٹ جائے گی، پانی پیاس بجھا دے گا، یہ مادی دانا تمہاری بھوک مٹا دے گا۔ تو جسم کی بھوک یہ آب و دانے سے مٹے گی، اور روح جب بھوکی ہو، روح جب بھوکی ہو تو یہ دانا کام نہیں آئے گا۔ روح کی بھوک اور پیاس ذکر اللہ سے مٹے گی، ذکر مصطفیٰ سے مٹے گی۔ جسم کی خوراک یہ آب و دانا ہے، روح کی خوراک ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ۔ جسم بیمار پڑا، الگ الگ طرح کی الگ الگ قسم کی بیماریاں ہوئی تو یہاں کے ڈاکٹروں کی تلاش کر لی، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اور روح بھی بیمار پڑتی ہے، روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہے۔ کسی کی روح میں کینہ لگ جائے، کپٹ آ جائے، بغض آ جائے، حسد آ جائے، عداوت آ جائے، نفرت آ جائے، تو یہ روح کی بیماری ہے۔ جسم کے علاج کے لیے جسمانی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، اور روحانی علاج کے لیے روحانی ڈاکٹروں کے پاس آؤ۔ یہ روحانی ڈاکٹر ہے، یہ روحانی علاج کرنے والے ہیں، یہ بھی فضل اللہ ہے۔ جمعہ کے جب یہ چاند کی طرف جا رہے ہوں گے تو چاند بھی زبان حال سے کہہ رہا ہوگا بے وقوف ہو، میرے پاس آئے ہو عزت لینے کے لیے، میرے پاس آئے ہو تم کامیاب بننے کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اگر تم کامیاب دونوں جہاں میں ہونا چاہتے ہو تو وہاں جاؤ جس کے اشارے سے میں بھی دو ٹکڑے ہو گیا تھا، وہاں جاؤ جس کے اشارے سے سورج پلٹ آیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، درخت جھک گئے، جانوروں نے سجدہ کر لیا۔ کامیابی وہاں ملے گی، وہاں ملے گی جس کے ایک اشارے نے ابو جہل کی بند مٹھی میں رہنے والی کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیا ہے۔ کامیابی وہ دیں گے جہاں بلال گئے تو کامیاب ہو گئے۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں وہ کربلا کی زمین اور امام حسین اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ
بس میں ہدایت تیرا کو غوث اعظم امام تقامن جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لے لو شباب سلام لے لو ہم شباب سلام در پر کھڑے ہیں در پر کھڑے ہیں تمہارے غلام لے لو ہم شباب سلام لے لو ہم شباب سلام فریاد غوث ورا سے کروں گا اگر خالی لوٹا در سے تمہارے کرم کی گھڑی ہے کرم کر دو سب پر عطا کیجئے صدقہ خیر الانام لے لو ہم شباب سلام غوث الورا کا صدقہ ادا ہو خواجہ پیا کا صدقہ ادا ہو جو آئے ہیں مانگتے بن کر سوالی بنا دی جس سب کے بگڑے کام لے لو ہم Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.